ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سلمان فریدی اور پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صحت ایک ایسی چیز ہے جس کی ہر شخص کو اور ہر گھر کو فکر ہوتی ہے، لیکن معلومات کا اور آگاہی کا فقدان ہے۔ لوگ علاج اور آگاہی کے لیے اسپتالوں اور کلینکوں کے دروازوں کو دستک دیتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد بھی جو معلومات ان کو مہیا کی جاتی ہیں وہ مناسب نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہیں ایک ایسا پروگرام شروع کریں جس میں ہم آپ کا ملک کے ممتاز طب کے ماہرین سے ایک رابطہ کرائیں اور آپ کو یہ موقع دیں کہ آپ ایک فون کر کے ان سے مفت طبی مشورہ حاصل کر لیں۔ جو فون نمبر آپ کی اسکرین پہ آئے گا، اس نمبر پہ اگر آپ فون کریں گے تو آپ ہمارے ماہر سے براہ راست گفتگو کر سکیں گے۔ آج ناظرین ورلڈ کینسر ڈے ہے، یعنی عالمی سرطان کا دن۔ تو ہم نے سوچا کہ آج کیوں نہ کینسر یا سرطان پہ بات کی جائے۔ تو آج جن مہمان کو میں نے دعوت دی ہے وہ کراچی کی ممتاز سرطان کی اسپیشلسٹ یعنی آنکولوجسٹ ہیں ڈاکٹر نائلہ زاہد، اور آج کا موضوع ہے کہ کینسر لا علاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام پہ آنے کا بہت بہت شکریہ۔ ویلکم۔ آج موضوع تو بہت ہی وسیع ہے، اب کہاں شروع کریں اور کہاں باندھیں اس کو۔ تو کینسر لا علاج نہیں ہے، تو ایک زمانہ ایسا تھا جب ہم لوگ طالب علم تھے کہ اس وقت یہ مطلب بات ہوتی تھی کہ اگر کسی کو کینسر ہو گیا ہے تو ایک سزائے موت کی طرح ہوتی تھی، لیکن حالات اور اصلیت اب بدل گئی ہے۔ تو اب کیا صورتحال ہے؟ اب کافی ترقی ہو گئی ہے کینسر کے علاج میں۔ کئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اب کینسر اتنا موذی مرض نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے پاس وسائل آ گئے ہیں جس سے کہ ہم جلدی مرض کی تشخیص کر سکتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس دوائیوں میں بھی بہت ساری نئی دوائیاں آ گئی ہیں جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ بہت سی وجوہات پتہ چل گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے کینسر کا خطرہ بڑھتا ہے، تو ان وجوہات سے انسان بچ سکے تو اس سے بھی ہم کینسر کے خطرے کو کم فہرست بہت لمبی ہے، لیکن بچنے کے لیے پریونشن آف کینسر بچا جا سکتا ہے اور لوگوں کے مشورے کی کیا تدابیر؟ بہت ہی ویل اسٹیبلشڈ ہے وہ تو اسموکنگ ہے۔ سگریٹ کا بہت ہی اسٹرانگ تعلق ہے کینسر سے، چاہے وہ پھیپھڑے کا کینسر ہو، حلق کی نالی کا کینسر ہو، میدے کا کینسر ہو، مثانے کا کینسر ہو، ہر طرح کے کینسر، پینکریاس کا کینسر، یہ سارے کینسر کا خطرہ ڈائریکٹ سگریٹ سے ریلیٹڈ ہے، خاص طور پہ لنگ کینسر۔ اور یہ جو تمباکو نوشی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، یہ سگریٹ ہے یا بیڑی بھی جو ہوتی ہے، سگار ہوتا ہے، ان ساری چیزوں سے، اور ایون وہ لوگ جو سگریٹ خود تو نہیں پیتے لیکن کسی اسموکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کسی مال میں، پبلک پلیسز پہ، پارک میں لوگ اگر سگریٹ پی رہے ہیں اور وہاں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس دھوئیں کو ایکسپوزڈ ہیں، ان کے اندر بھی کینسر کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ اگر گھر میں شوہر سگریٹ پیتے ہیں تو بیوی اور بچے بھی خطرے میں۔ بالکل بالکل۔ تو مطلب یہ تو پھر سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی صحت کے لیے اور اپنے اہل خانہ کی صحت دونوں کے لیے اس چیز سے گریز کریں۔ ایگزیکٹلی۔ یہ اور ہماری حکومت کی بھی ایک بہت یہ رسپانسبلٹی ہے کہ کم از کم پبلک پلیسز پہ اس کو بین کریں، سگریٹ اسموکنگ کو۔ اتنی گھر کے اندر تو چلیں، گھر کے لوگوں کا وہ ہے، لیکن پبلک پلیسز پہ تو آئی تھنک گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہاسپٹلز میں، مالز میں، پارکس میں اس پہ کوئی جرمانہ لگایا جائے تاکہ لوگ اس طرح سے اسموکنگ کر کے دوسرے لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا رہے ہوں۔ دوسری چیز جس سے کینسر کا خطرہ بڑھتا ہے اس میں یہ ہے آج کل جو گٹکا، چھالیا اور کی جو چیزیں آ گئی ہیں، نسوار وغیرہ، جن میں تمباکو بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی اس کے اندر ہیں جن سے کہ کینسر کا خطرہ بہت بڑھتا ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اس کا استعمال بہت عام ہو گیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو یہ روایتی چیز ہوتی تھی، لوگ ایک زمانے سے پان کھایا کرتے تھے، اس میں چھالیا کا استعمال ہوتا تھا، تمباکو بھی ہوتا تھا، مختلف اور چیزوں کی بھی آمیزش ہوتی تھی، تو اس وقت یہ بات نہیں سنتے تھے کہ اس سے کینسر ہو گیا ہے۔ اب مطلب کیا کوئی نئی چیز آ گئی ہے جس کی وجہ سے ان چیزوں میں کینسر کے اثرات آنا شروع ہو گئے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے، اور یہ یا تو یہ تھا کہ اس زمانے میں اس کا ڈائگنوسس اتنا نہیں ہوتا تھا، زخم ہوتا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا اور کسی کا اس سے ذکر نہیں ہوتا تھا۔ شاید اب ڈائگنوسس زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ اس سے سب سے زیادہ جو کینسرز ہوتے ہیں منہ کے اور حلق کے کینسرز ہو رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آج کل صرف پان، تمباکو، چھالیا نہیں ہے، آج کل یہ گٹکا اور ایک اور کیا چیز ہوتی ہے وہ جس کا نام یاد نہیں آ رہا،
नास कहते हैं उसको समथिंग. तो इस तरह की जो चीजें हैं इसमें सिर्फ ये तंबाकू नहीं है. अगर आप इसके बल्कि ये हमारे मीडिया ने इसको बड़ा अच्छा कवर किया है कि इसकी जो बनाया जाता है उसके अंदर जो चीजें मिसी आ रही उसमें इवन क्रश्ड ग्लास भी है, कांच भी मिला हुआ है उसके अंदर. तो जाहिर है ये, और उसका मकसद क्या है, उसका आइडिया ये है कि वो उससे हल्की हल्की जो खराशें मुंह के अंदर पड़ती हैं उससे उसकी एब्जॉर्प्शन और ज्यादा हो रही होती है तंबाकू की, उससे मरीज को, उससे जो भी इस्तेमाल करे उसको और अच्छा महसूस हो रहा होता है. तो मतलब एक एडिक्शन दिलाने का एक तरीका है. एडिक्शन दिलाने का एक तरीका है. तो जाहिर है ये सारी चीजें जो है उसके मुज़िर असरात को और बढ़ा रही हैं, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रही है ना. सही. तो अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं खाने की, टिन फूड्स होते हैं और चीजें होती हैं, इनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं इनको कायम रखने के लिए, इनको भी कहा जाता है कि कार्सिनोजेनिक हैं. कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हैं, लेकिन ये बहुत प्रूवन नहीं है, क्योंकि आई थिंक जो कैंड फूड्स वगैरह होते हैं उसमें वो उस अमाउंट क्वांटिटी तक नहीं पहुंचते जो कि उनका कार्सिनोजेनिक इफेक्ट ला सकता है. जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो हेपेटाइटिस है. ठीक है. और हमारे यहाँ जिगर का कैंसर बहुत आम हो रहा है और उसकी वजह हेपेटाइटिस सी है मेनली. तो और इससे बचा जा सकता है. एक तो डिस्पोजेबल सिरिंजेस यूज हो. अब तो ज्यादातर अस्पताल बड़े शहरों में तो डिस्पोजेबल सिरिंजेस एक दफा के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन अभी भी छोटी जो गांव वगैरह है वहां पे एक ही सिरिंज का बार बार इस्तेमाल जो है वो आम है. दूसरा जो है ये डेंटिस्ट के यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं अगर वो प्रॉपरली स्टेरिलाइज नहीं हो तो बहुत आसानी से एक मरीज से दूसरे मरीज को हेपेटाइटिस सी ट्रांसफर कर सकता है. इस तरह जो गायनोकोलॉजिकल छोटे छोटे जो ये मैटरनिटी होम्स वगैरह हैं उसमें किस हद तक ये स्टेराइल किया जा रहा है. तो ये जो लोगों को अपने तौर पे ये सारी मालूमात करनी चाहिए जब वो किसी जगह किसी प्रोसीजर वगैरह के लिए जाएं कि वहां पे वो प्रॉपरली जो इस्तेमाल हो रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स उसको स्टेरिलाइज किया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि पता भी नहीं चलता है और हेपेटाइटिस सी हो जाता है और जब तबीयत बहुत खराब होती है फिर पता चलता है अच्छा ये हेपेटाइटिस है और उस वक्त तक फिर जिगर भी फेल हो रहा होता है और कैंसर भी हो रहा होता है. डॉक्टर साहब एक कॉलर लाइन पे हैं तो उनका सवाल ले लेते हैं तो फिर आगे गुफ्तगू जारी रखेंगे. हेलो. वालेकुम जनाब, अपना नाम बताइए और कहाँ से फोन कर रहे हैं? मोहम्मद शफी बात कर रहा हूँ कुर्स्तान जोहर से. जी हुजूर फरमाइए, क्या सवाल है आपका? सर ये मैंने अपना बायोप्सी करवाया था, मेरे साइड में लेफ्ट हैंड पे साइड में जबड़े की तरफ दर्द था, रकम था, लेकिन बायोप्सी कराने के बाद डायग्नोस किया कि वो कैंसर के जरासीम उसके अंदर पाए गए, जिसकी वजह से वो ऑपरेट करना चाहते हैं, पूरा कटिंग होगा. तो कंफर्म ये करना है डॉक्टर साहब से कि इसके अलावा अगर हम ऑपरेशन नहीं करवाते तो इसके अलावा कोई इसका इलाज है? क्या गर्दन में गिल्टी थी या जबड़े के नीचे? जबड़े के नीचे जबड़ा घटेगा, कहने जबड़े में कुछ डैमेज है वो भी निकलेगा. अच्छा ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब से मशवरा लेते हैं. डॉक्टर नायब, इसका मतलब है कि ये कि मुंह का कैंसर है जो कि गर्दन के अंदर एक हुदूद तक भी चला गया है और इसके लिए फिर करना ही होता है कि एक सीटी स्कैन पहले होता है. सीटी स्कैन में प्रॉपरली पता चल जाता है कि उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं और उसको ऑपरेशन करके पूरी तरह निकाला जा सकता है या नहीं. अगर उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और ऑपरेशन करके उसको पूरा नहीं निकाला जा सकता तो फिर उसमें ऑपरेशन नहीं किया जाता है. उसका इलाज फिर दवाइयों और शुआओं से होता है. लेकिन अगर वो ऐसा है कि उसको ऑपरेशन करके निकाला जा सकता है तो उसका बेहतरीन इलाज ऑपरेशन है. उसमें ही सबसे ज्यादा चांस है कि इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है. तो इसमें डॉक्टर साहब मतलब सीटी स्कैन करा लें और बायोप्सी प्रोवन इनका है, तो जिसको आप कह रही हैं कि स्टेजिंग होनी चाहिए इसकी कि कौन से स्टेज का है, पहले स्टेज का, दूसरे, तीसरे, चौथे, और इलाज फिर उसकी मुनासबत से फिर इलाज होगा. तो देखिए डॉक्टर साहब ये भी जैसे आपने कहा ये मुंह का कैंसर है तो अक्सर इम्कान इसका होता है कि यहाँ भी गुटखा या छालिया जो है वो कसूरवार हो सकता है इस बीमारी के लिए. जी हमारे यहाँ ज्यादातर लोग जो हलक के और मुंह के कैंसर्स के साथ आते हैं उनकी हिस्ट्री होती है गुटखा पान छालिया की. कुछ बहुत रेयरली कैंसर्स हैं जो एक खास किस्म का वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उससे एसोसिएटेड होते हैं. लेकिन हमारे यहाँ अभी तक उसकी इतनी ज्यादा वो नहीं है इंसिडेंस जितना कि गुटके की वजह से जो कैंसर हो रहा है उसकी. एक कॉलर और है लाइन पे, उनसे भी पूछ लेते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए और कहाँ से फोन? जी मैं सुभान जाहिद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से. जी सुभान साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? ये जी आपका प्रोग्राम देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में बड़े अवेयरनेस आ जाती है ऐसे प्रोग्रामों से. और ये है कि ये कैंसर, कई लोग तो सिगरेट पीते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, बिल्कुल इससे हो जाता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है. लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि वो ना तो सिगरेट पीते हैं ना किसी और वजह से, तो उनको कैंसर जो होता है उनकी क्या अलामत है? डॉक्टर साहब से पूछ लें.
جی ڈاکٹر نائلہ. ہاں دیکھیں اگین پھر یہی بات ہے کہ نا جو چیزیں پریونٹیبل ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہے. اب کچھ کینسرز ہیں جو کہ سائلنٹ کلرز ہوتے ہیں جس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا اور اس کی بہت زیادہ وجوہات کلیئر نہیں ہیں. لیکن جو کامن کینسرز ہیں جیسے کہ لنگ کینسر ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ سگریٹ سے اس کا تعلق ہے, بہت اسٹرانگ تعلق ہے. اور اگر کوئی سگریٹ نہیں پی رہا اس کو لنگ کینسر ہے تو اگر ہم اس سے معلومات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہیں نہ کہیں اس کے گھر میں یا تو کوئی سگریٹ پی رہا تھا یا وہ جہاں آفس میں کام کر رہا تھا وہاں کوئی نہ کوئی سگریٹ پی رہا تھا, اس کی وجہ سے اس کو ایکسپوجر اس کے سے ہو رہا تھا. جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر کینسر کی وجہ پتہ نہیں ہوتی, لیکن بہت سارے کینسر ایسے بھی ہیں جو موروثی ہوتے ہیں کہ ایک جینیٹک پریڈسپوزیشن ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے ایک بنیادی گفتگو تو ہوئی, اب انفرادی کینسرز کی طرف آتے ہیں. مردوں میں اور خواتین میں یقینی طور پہ فرق ہے پریزنٹیشن میں. خواتین میں کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی بریسٹ کینسر از دی موسٹ پریڈومیننٹ کینسر, سب سے زیادہ اوسطاً یہی ہوتا ہے پاکستان میں خواتین کو؟ بریسٹ کینسر سب سے کامن کینسر ہے اس وقت. اچھا سوری آپ کو روکنا پڑ رہا ہے, کالر لائن پہ ہیں, ان کا سوال لے لیتے ہیں اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام حضور, اپنا نام بتائیے اور کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ میں حمزہ بول رہا ہوں اورنگی ٹاؤن سے. جی جی فرمائیے حضور, سوال کیا ہے؟ جی میرے لیفٹ سائڈ پہ زخم ہو گیا منہ میں, ماؤتھ میں, اس میں بہت پین ہو رہا ہے. اچھا تو آپ نے دکھایا کسی کو؟ دکھایا نہیں ہے. آپ کچھ گٹکا وغیرہ تو نہیں استعمال کرتے ہیں؟ نہیں. اچھا چھالیاں وغیرہ بھی نہیں کھاتے ہیں؟ جی بالکل بھی نہیں. اچھا تو آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ جو حلق اور ناک کان کے ڈاکٹر جو ENT اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کو ایک دفعہ جا کے دکھا لیجئے, کیونکہ بعض دفعہ جو ہے وہ کوئی اتنا سیریس زخم نہیں ہوتا لیکن چیک اپ ضرور ہو جانا چاہیے. ایک زخم جو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اس کا چیک اپ ضرور ہو جانا چاہیے, کیونکہ اگر اس میں ذرا بھی کینسر کے جراثیم ہے تو اس کو جلدی جان لینا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب عام کینسر کی جو ہم کہہ رہے تھے بریسٹ کینسر کے اوپر بات کر رہے تھے, تو بریسٹ کینسر جیسے آپ نے فرمایا کہ ابھی بھی کامنسٹ کینسر دنیا بھر میں ہر 8ویں عورت کو بریسٹ کینسر ہر 8ویں عورت کو بریسٹ کینسر. تو اگر پاکستان کی مطلب 200 ملین پاپولیشن ہے تو 25 ملین بریسٹ کینسر پیشنٹس ہیں اس ملک میں. جی یہ تو بہت ہی خطرناک بات آپ نے بتائی. اور بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ عورتوں کو گٹھلی بھی ہوتی ہے اور وہ بہت عرصے سے ہوتی ہے, وہ کسی کو بتاتی نہیں ہے, اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے جب وہ زخم بن جاتی ہے, جب وہ پھٹ جاتی ہے, پھر وہ پتہ چلتا ہے گھر والوں کو, پھر وہ ان کو لے کے دوڑتے ہیں. اچھا اب یہ بتائیے کہ مجھے پتا ہے کہ جس زمانے میں میڈیکل کالج میں ہوتا تھا تو بریسٹ کینسر اتنی شاد و نادر چیز ہوتی تھی کہ کبھی کوئی کیس آتا تھا تو ہم لوگ سارے اسٹوڈنٹس بھاگ کے جاتے تھے دیکھنے کے لیے کہ بھئی ایک بڑی نایاب چیز آ گئی ہے, لیکن اب اتنا عام ہو گیا ہے, تو یہ کیوں ہے؟ دیکھیں بریسٹ کینسر کا سچ جو ہے خطرہ عمر کے ساتھ بڑھتا ہے تمام عورتوں میں. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے جو دنیا بھر میں جو اس کے خطرے جو رسک فیکٹرز ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ خواتین جن کے یہاں کبھی بچے نہیں ہوئے ہوں یا دیر سے بچے ہوں, یعنی کہ 30 سال کی عمر کے بعد بچے ہوئے ہوں, یا جنہوں نے اپنے بچوں کو دودھ نہ پلایا ہو, یا وہ جو اورل کانٹراسیپٹیو پلز لے رہی ہوں کافی لمبے عرصے تک, ان خواتین میں بریسٹ کینسر, اور پھر جن کی فیملی ہسٹری ہے بریسٹ کینسر کی, ان سب میں بریسٹ کینسر, ماں کو, نانی کو, خالہ کو. ہاں ایگزیکٹلی. تو اس طرح اس کے رسک بڑھتے ہیں. اب آج کل کیوں ڈائگنوسس زیادہ ہو رہا ہے ہمارے پاس ایگزیکٹلی تو کوئی وہ نہیں ریزنز, لیکن شاید لائف سٹائل چینجز بہت زیادہ ہو گئی ہیں, شاید بہت سی خواتین کے یہاں لیٹ پریگننسیز ہوتی ہیں, لیکن ہم اپنے ملک میں اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں زیادہ تر خواتین جن کو بریسٹ کینسر ہو رہے ہیں ان کے یہاں بچے بھی ارلی ایج میں ہوئے ہیں, انہوں نے بریسٹ فیڈ بھی کرایا بچوں کو, انہوں نے کوئی اورل کانٹراسیپٹیو پلز نہیں لی ہوئی ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے الارمنگلی بریسٹ کینسر جو ہیں وہ ینگر ایج میں بھی ہو رہے ہیں, 20 سے 30 سال کی عمر میں بھی. تو ڈاکٹر صاحب کھانے پینے کی جو ہمارے ہوتا ہے کہ پانی میں بھی ہمارے آلودگی ہے, کھانے میں بھی آمیزش ہے, تو اس سے بھی کچھ اثر ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ بہت ممکن ہے, کیونکہ ہمارے یہاں کوالٹی کنٹرول اتنی ہے نہیں. جو ہمارے یہاں سبزیاں وغیرہ بھی استعمال ہو رہی ہیں اس پہ جو پیسٹیسائڈز یوز کیے جا رہے ہیں وہ پانی, ہاں وہ پانی میں بھی کنٹامینیشن آ جا رہی ہے, خاص طور پہ جو گاؤں وغیرہ میں جس پانی میں برتن لوگ دھوتے ہیں, جس پانی کو پیتے ہیں یا جس میں کپڑے دھوتے ہیں, یہ بھی سارا مطلب اگر آپ لانڈی کرنگی یہ جو سائٹ ایریا ہے اس کے پاس دیکھیں تو یہ ٹیننگ انڈسٹری یہ تو مطلب بھرا ہوا ہے ان کیمیکلز ہو رہے ہیں. اور اس میں اچھا ایک اور چیز جو لائف سٹائل چینجز میں آتی ہے جو کہ تھیوریٹیکلی ہمیں لگتا ہے کہ اس سے تعلق ہو سکتا ہے, آج کل چکن کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے, مرغی زیادہ کھائی جا رہی ہے. یہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, لیکن ایک کالر کو لے لیتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں اس میں. ہلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام حضور, اپنا نام بتائیے اور فون کہاں سے کر رہے ہیں؟
سر سید غلام مصطفیٰ بول رہا ہوں کراچی صدر سے سر. جی جی غلام مصطفیٰ صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر سوال یہ ہے کہ میری وائف کو 3-4 سال پہلے ہیپیٹائٹس سی تھا اور ہے، لیکن وہ کنٹرول میں ہے، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی ہڈیوں میں تکلیف رہتی، خاص کر گھٹنوں میں، اور چلنے میں سانس میں تکلیف رہتی ہے ان کی. عمر کتنی ہے آپ کی وائف کی؟ ان کی عمر تقریباً سر 43 ایئر ہے. اچھا ٹھیک ہے. ڈاکٹر نائلہ براہ راست تو آنکالوجی کا سوال نہیں ہے، لیکن آئی تھنک ان کو تشویش اس بات کی ہے کہ اگر ہیپیٹائٹس سی ہے تو آگے جا کے کوئی ملیگننسی کینسر نہ بن جائے. ہاں مطلب ایک تو یہ بات نہیں پتا کہ اگر ان کا ہیپیٹائٹس سی ڈائگنوز ہو گیا تھا تو انہوں نے کوئی ٹریٹمنٹ اس کے لیے لیا تھا کہ نہیں لیا تھا، کیونکہ اگر ٹریٹمنٹ لیا ہوتا ہے اور وائرل لوڈ کم ہو گیا ہوتا ہے تو اس میں کم از کم اتنا تو معلوم ہے کہ جو ہیپیٹائٹس سے ریلیٹڈ لیور ڈیمیج اور سیروسس وغیرہ ایٹ لیسٹ اس سے یہ بچ سکتے ہوں گے. لیکن اور پہلے ایک زمانے میں جب ہوتا تھا کہ ہیپیٹائٹس سی کو آپ کسی حد تک دبا سکتے تھے لیکن کیور نہیں کر سکتے تھے. اب جو نئی دوائیاں آ گئی ہیں، پچھلے ہفتے ہم لوگ اپنے پروگرام پہ بات کر رہے تھے، یقیناً مہنگی ہیں لیکن اس سے ہیپیٹائٹس سی کا کیور ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اب یہ ابھی مجھے ان کا یہ بات مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوا ہے تو ایک تو خدشہ یہی ہے کہ ان کا لیور ڈیمیج ہو کے خدا خاصہ سیروسس تو نہیں ہو رہا، اس وجہ سے پیٹ میں پانی وغیرہ بھر رہا ہے، پھول رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ویکنیس بھی ہو رہی ہے، سانس بھی پھول رہا ہے ان کا. یہ پاسبلٹی ہے. ایک اچھے جگر کے معالج کو دکھا لینا چاہیے اور اس سے مشورہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم لوگ آتے ہیں بریسٹ کینسر پہ جو بات ہو رہی تھی، لیکن ہے کہ کالر اور ہیں ان کا سوال بھی لے لیتے ہیں. ہلو السلام ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام حضور. اپنا سوری آپ کو پروگرام انٹرپٹ کر رہا ہوں، مگر بلڈ کینسر کے بارے میں کچھ انفارمیشن مل سکتی ہے کہ کیوں ہوتا ہے یہ؟ جی اگر کوئی مطلب مخصوص انفارمیشن ہے تو پوچھیے. اگر ایک عام معلومات چاہ رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر نائلہ بلڈ کینسر میرے بھائی کو ہے، بلڈ کینسر ہے. جی CLL. اچھا CLL. ٹھیک ہے. تو وائی ڈز اٹ اکر، کیوں ہوتا ہے یہ؟ ٹھیک ہے، ویل جسٹ ٹرائی اینڈ آنسر دیٹ فار یو. اچھا بلڈ کینسرز میں بھی دیکھیں، ایک تو ہوتے ہیں لیوکیمیاز ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں لمفوماز. لمفوماز میں تو بہت مطلب پروگرس ہے اور کیور ریٹس وغیرہ کافی اچھے ہیں. لیوکیمیاز میں بھی پھر ان کو دو میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک اکیوٹ ہوتا ہے، کرونک. اکیوٹ جو ہوتا ہے بہت خطرناک ہوتا ہے، اس کو جلد ٹریٹ کرنا ہوتا ہے اور اس میں مطلب کافی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. جو کرونک ہوتا ہے وہ ایک سلو گروئنگ ہوتا ہے کہ مطلب وہ اس کے ساتھ مریض سال ہر سال چلتا رہتا ہے، جب تکلیف دیتا ہے اس کو تھوڑا علاج کر دیا جاتا ہے، پھر بہتر ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ جو CLL ہے، CLL یوزلی جو ہے اولڈر ایج میں 60 سال کے بعد ہوتا ہے. اب اس عمر میں اگر مریض کی کنڈیشن اچھی ہے تو اب کچھ ٹریٹمنٹس ایسے آ گئے ہیں کہ ہم اپ فرنٹ دے کے اس کو زیادہ لمبے عرصے کے لیے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں ڈیزیز کو. تو ڈاکٹر صاحب یہ مطلب ایک زمانے میں یہ لوگوں نے کہا، بلکہ آج کل کہہ رہے ہیں اکثر لوگ کہ کینسر بھی اٹس لائک اے کرونک النس، کہ جیسے کسی کو بلڈ پریشر کی یا شوگر کی بیماری ہوتی ہے، پوری زندگی آپ کو اس کو سال ہر سال اس کے ساتھ رہنا ہے. تو کینسر بھی اب ایک مہلک بیماری نہیں ہے بلکہ ایک کرونک بیماری ہے جس کے ساتھ آپ دہائیاں اور کئی سال گزار سکتے ہیں. یہ صحیح بات ہے. اب CLL کیا ہے پروگنوسس، سروائیول ریٹس کیا ہیں؟ CLL کا میڈین سروائیول مور دین 10 ایئرز ہے، 10 سال سے زیادہ. تو ڈائگنوسس جس دن تشخیص ہوئی تو اس کے 10 سال بعد مریض انشاءاللہ حیات ہوگا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. اب اس میں کچھ نئی سائٹوجینیٹک چیزیں نکل آئی ہیں، ابنارمیلٹیز پتہ چلی ہیں، جس کے لحاظ سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی CLL زیادہ اگریسو ہے اور اس کو زیادہ جلدی ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور کالر لائن پہ. ہلو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام حضور. اپنا نام بتائیے اور کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ سر ریاض حسین بات کر رہا ہوں، منظور کلونی جنوبی سے. سر جی ریاض صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ریاض صاحب اپنا سوال بتائیے. میں نے ایک تو میرے کو یہ معدے میں درد ہوتی تھی. اچھا. تو دوسرے کمر میں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ سیدھے ہاتھ کی جو ٹانگ ہے اس کے کھچ میں ہوتی تھی. اچھا بات یہ ہے کہ آج جو پروگرام ہمارا ہے یہ مخصوصاً کینسر کے اوپر ہے، لیکن جہاں آپ نے بتایا کہ آپ کو کمر میں اور جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 30 سال کے. اچھا، تو اگر آپ جوان آدمی ہیں تو اس عمر کے اندر 30 سال کے اندر یہ تکلیف جو ہوتی ہے یہ عام طور پہ پٹھوں کے استعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. تو کسی بھی اچھے ڈاکٹر کو، اگر آپ کے کوئی جو فیملی فزیشین ہے، GP ہوتے ہیں، محلے کے جو ڈاکٹر ہیں، ان کو دکھا لیجیے. وہ آپ کا ایک دفعہ چیک اپ کر لیں گے اور اس کا بڑا آسانی سے علاج ہو سکتا ہے. سر اس کا تقریباً میرے کو
साल से पहले का दर्द है। ठीक है, आप दिखा लीजिए अपने फैमिली फिजिशियन को और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में कोई प्रोग्राम भी इस पे करेंगे। आज का प्रोग्राम जैसे मैंने अर्ज की कि आज इस पे कैंसर पे है, तो उस पे हम वापस जाते हैं। ये किसी रिमेटोलॉजिस्ट को दिखा लेंगे तो मैं हो सकता है इनको कोई जोड़ों कनेक्टिव टिश्यू डिजीज हो। रिमेटोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, जोड़ों के डॉक्टर, उनको अगर दिखा लें। ठीक, ओके डॉक्टर नाइला, अभी आपसे गुफ्तगू दिलचस्प होती जा रही है और कॉलर्स भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन हमको एक छोटे से ब्रेक पे भी जाना है। जी। तो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का प्रोग्राम जो है उसके जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है डॉक्टर नाइला जाहिद। वो मुल्क की मुमताज तरीन कैंसर की स्पेशलिस्ट हैं और आप भी अगर उनसे गुफ्तगू करना चाहें तो आपकी टीवी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस नंबर पे फोन करके आप बराह रास्त उनसे मुफ्त तिब्बी मशवरा हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी ब्रेस्ट कैंसर की, तो आपने कहा कि जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं वो हमारे मुल्क में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी औसतन इतना ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर है। तो ये तो और 1 out of 8 कि हर 8वीं औरत को ब्रेस्ट कैंसर दुनिया में होगा। हमारे मुल्क में भी औसतन वही है या उससे ज्यादा ये कम है? हमारे पास एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है, लेकिन कुछ जगहों से जो कंपैरेटिव एनालिसिस है तो लगता है कि जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, उनमें शायद हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इंसिडेंस है। अच्छा, और ये वही कैंसर है जो वेस्ट में पाया जाता है या इसकी नौयत में फर्क है? हिस्टोलॉजिकली या पैथोलॉजिकली वही है? और ये उसी उम्र में होता है? जैसे आपने कहा कि उम्र ज्यादा होती जाती है तो आमतौर पर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है, यहाँ भी वही सूरत हाल है? हमारे यहाँ कम से कम 10 साल पहले हो रहा है वेस्ट के मुकाबले में। अगर वेस्ट में इसका इंसिडेंस 50 साल के बाद बढ़ा, हमारे यहाँ 40 साल के बाद। यंगर एज ग्रुप जो कि ज्यादा खतरनाक है, और यंगर पेशेंट्स में जो तो ये एग्रेसिव ज्यादा होता है। तो अब आप बताइए, जैसे एक बात हुई है कि कुछ लोगों में तो खानदानी भी होता है, तो लोगों को, इन खवातीन को जिनके खानदान के अंदर है, इनको क्या एहतियात करनी चाहिए? अच्छा देखिए, खानदानी का इस तरह एक तो ये होता है ना कि जैसे कि किसी एक फैमिली मेंबर को हो गया अगर, तो फिर जो जैसे कि अगर किसी की बहन को हो गया या माँ को है तो उसका थोड़ा सा रिस्क बढ़ता है। फिर कुछ खास पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से खास जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको BRCA कहते हैं, बरका पॉजिटिव जो फैमिलीज होती हैं उसमें सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क। अब ये बरका टेस्टिंग मुहैया है कराची में और पाकिस्तान में? एक्चुअली हम लोग लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में ही इस पे काफी हद तक हमने काम कर लिया है। इंशाल्लाह ताला अगले चंद महीनों में ये हम जनरल पब्लिक के लिए उससे निशानदेही हो जाएगी कि कौन खवातीन है जिनको ब्रेस्ट कैंसर का खतरा है। हाँ, एक आम टेस्ट से पता लग जाएगा। जी, लेकिन ये टेस्ट सारी खवातीन के लिए नहीं किया जाता है। वो पर्टिकुलर खवातीन जिनकी हिस्ट्री बन रही होती है कि इनके अंदर ये एबनॉर्मेलिटी होगी, उनके अंदर ये टेस्ट किया जाता है। तमाम खवातीन के लिए जो टेस्ट है, जो दुनिया भर में अप्रूव टेस्ट है, वो मैमोग्राम है। ठीक है। और एवरेज जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि 40 साल की उम्र के बाद, एक्चुअली 2 वो हैं ओपिनियंस। एक है कि 40 साल की उम्र के बाद हर साल औरत को एक दफा अपना मैमोग्राम जरूर करा लेना चाहिए, और कुछ एक और ग्रुप है वो कहता है 50 साल की उम्र के बाद। ठीक है। तो इन जनरल आई थिंक कि हमारे यहाँ चूंकि रिस्क ज्यादा है तो प्रेफरेबल तो ये रहेगा 40 साल की उम्र के बाद मैमोग्राम स्टार्ट करा लिया जाए। शुरू में चलें हर 2 साल में करा लें और बाद में उसको हर साल कराना। अच्छा, दूसरा जो बात होती है कि अक्सर खवातीन नोटिस नहीं करती हैं कि ब्रेस्ट में गुठली हो गई है, तो उसके लिए जो ये सेल्फ एग्जामिनेशन के अपना खुद मुआयना करती रहा करें पाबंदी से, इस पे जरा मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन एक कॉलर है लाइन पे, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, अपना नाम बताइए और कहाँ से फोन कर रही हैं? मैं शाहिदा बोल रही हूँ, गुलिस्तान जौहर से। जी शाहिदा, क्या सवाल है आपका? मेरे गले में गुठली है। जी। और ये 3-4 साल हो गए। मैंने वो किरण हॉस्पिटल नहीं, दाव से मैंने ना सिरिंज के जरिए एक टेस्ट होता है, जी। वो भी करवाया था, तो उन्होंने कहा था ठीक है। तो लेकिन ये है कि अब एक और डॉक्टर है, वो कहते हैं कि एक दफा आप आगा खान से करवाएं। तो आप मुझे पता है। तो किरण हॉस्पिटल आप क्यों गई थी, वहाँ क्या हुआ था? यही मुझे किसी ने बताया था आपको थायराइड है। अच्छा ठीक है। तो मैं इस वजह से गई थी। बढ़ रही है गुठली का साइज, बढ़ रहा है क्या? नहीं, बस बात टाइम ना ऐसा लगता है जैसे मेरा दम घुट रहा है और ना साइड पे जरा सा तकलीफ होती है, लेकिन और कोई मसला नहीं होता मुझे।
تو ڈاکٹر صاحب یہ جو سرنج کے ذریعے ٹیسٹ یا FNAC کی جو بات کر رہی ہے فائنل ایسپریشن سائٹولوجی، تو آپ اس پہ ذرا سی روشنی ڈالیں گے؟ ہاں دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ سوئی ڈال کے تھوڑا سا ٹیشو نکال لیا، اس میں اگر کینسر سیلز آگے تو پتا چل گیا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹرو کٹ ہوتی ہے جس میں تھوڑا زیادہ ٹیشو نکال آتا ہے، تو اس میں کاٹ کے نکالنا ہوتا ہے یا وہ بھی ڈرل کر کے نکالنا ہوتا ہے؟ اس میں بھی نیڈل ہوتی ہے، لیکن نیڈل کا ہول بڑا ہوتا ہے تو اس میں پورا ایک ٹیشو آ جاتا ہے بڑا، ٹھیک ہے، تو اس میں ظاہر ہے زیادہ ڈیٹیل میں معلومات ہو سکتی ہیں کہ کس قسم کا کینسر ہے۔ اچھا، اب یہ جو بات کر رہی ہیں FNAC بعض دفعہ ہاں نیگیٹو آ جاتا ہے، کہاں سے کرایا جائے یہ تو آئی تھنک کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہاں پہ بھی بہت سارے ڈائگنوسس ہو رہے ہیں جہاں سے انہوں نے کرائی FNAC، لیکن اگر اس میں نظر نہیں آیا تو ان کو پراپرلی ایک الٹرا ساؤنڈ کرا کے، ہو سکتا ہے کہ اس جگہ کو مس کیا گیا ہو، جب FNAC ہوئی تھی اس جگہ کو مس کیا گیا، تو پراپرلی الٹرا ساؤنڈ میں دیکھ کے اور اس کے بعد پھر اس میں نیڈل ڈال کے پھر وہاں سے ٹیشو لیا جائے تاکہ اس دفعہ یہ چیز مس نہ ہو۔ تو یہ آپ نے مطلب اچھی بات کی کہ یہ FNAC بھی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی کچھ مہارت چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کی جیسے لیاقت میں کلینک ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ انہی لوگوں کے پاس بھیجتے ہوں گے یہ ٹیسٹ جن کو مہارت ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹی جگہ میں لوگوں کو مہارت نہ ہو تو ایک اچھے بڑے اسپتال میں بڑے سیٹ اپ میں کرایا جائے۔ لیکن FNAC کی ایکیوریسی کتنی ہے، مطلب کہ کتنی ضمانت سے وثوق سے وہ کہہ سکتا ہے کہ کینسر ہے کہ نہیں؟ اس پہ میں آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن ایک کالر کا سوال پہلے لے لیں۔ ہلو جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضور، اپنا نام بتائیے، کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ جی سر، میرا نام ہے ڈاکٹر چندی، چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں میں خود۔ جی فرمائیے ڈاکٹر صاحب، آپ کا سوال کیا ہے؟ سر سوال یہ ہے کہ میرے دوست ہیں، ان کو ہیپیٹوما ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا جو ہیپیٹوما ہے وہ اس میں ہم نے CT اسکین ایبڈامن کروائی تھی، تو اس میں ان کا جو سائز ہے 22x12 سینٹی میٹر کے ہیپیٹوما ہے اور دونوں لوبس انوالو ہے، رائٹ، اور ان کے علاوہ جو لوبس دونوں انوالو ہے اور پورٹل وین تھرومبوسس بھی ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر نائلہ سے مشورہ کرتے ہیں، دس از اے بگ کینسر، 22x12 سینٹی میٹر پورٹل وین انوالومنٹ۔ SMC کا 90 کی بیچ کا میں کلاس فیلو بھی ہوں اور میں خود چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، شکریہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نائلہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر پورٹل وین تھرومبوسس ہو گئی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافی چیزیں کمپلیکیٹ ہو گئی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ایک جو لوکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ ٹرانس آرٹیریل کیمو ایمبولائزیشن کراتا ہے، یعنی کہ جو آرٹری اس ٹیومر کو سپلائی کرتی ہے اس میں کیمو تھراپی انجیکٹ کر کے اس کو وہیں پہ برن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ان کی پورٹل وین تھرومبوسس ہوئی ہے تو اس میں وہ علاج بہت ٹاکسک ہو سکتا ہے، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو پھر بھی لیکن اس طرح کے کیسز میں ہم ریڈیولوجسٹ، کیونکہ ریڈیولوجسٹ ہی یہ پروسیجر کرتے ہیں، ہم ان سے پھر بھی ایک دفعہ اوپینین ضرور لے لیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ پاسبل ہے تو یہ زیادہ لمبے عرصے کے لیے اس کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا، ٹرانس آرٹیریل کیمو ایمبولائزیشن نہیں ہو سکتی، تو پھر اس صورت میں ایک دوائی ہے جس کا نام ہے سوریفنب، وہ گولی کی صورت میں وہ شروع کر دی جاتی ہے۔ خیر اس میں بھی رسپانس ریٹ بہت اچھا نہیں ہے، مشکل سے 20% کا رسپانس ہے، تو لیکن وہ ایک چیز ہے جو کہ آفر کی جا سکتی ہے۔ ایک اور چیز جو پاسبل ہوتی ہے وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کین دس پیشنٹ بی اے سرجیکل کینڈیڈیٹ، سرجری اس کی ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ ٹیومر ہے اس ایریا کو، لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کافی پورے لوبس کو انوالو کیا ہوا ہے تو سرجری بھی پاسبل نہیں ہے۔ ہمارے پاس پاکستان میں فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، لیکن اس طرح کے پیشنٹس وہ ہیں جن کو کہ لیور ٹرانسپلانٹ آفر کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس وہ فیسلٹی پاکستان میں باہر بھی اگر کرائیں تو خرچہ کروڑوں میں ہے۔ بالکل، ہاں۔ تو ایک اور کالر ڈاکٹر صاحب لائن پہ ہیں، ان کا سوال بھی لے لیتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا نام بتائیے اور کہاں سے فون کر رہی ہیں؟ اچھا، میرے خیال سے لائن ڈراپ ہو گئی ان کی۔ لیور کینسر پہ ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں، بریسٹ کینسر پہ جلدی سے، اس لیے کہ اور بھی چیزیں ہم نے ڈسکس کر رہی ہیں۔ تو آپ نے بتایا کہ کون سے رسک گروپس ہیں، اور بات ہو رہی تھی سیلف ایگزامینیشن کی، کہ میموگرام کی تو بات ہوگی، سیلف ایگزامینیشن پہ کیا مشورہ ہے آپ کو؟ اچھا دیکھیں، جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ میموگرام میں ہم جب کسی ٹیومر کو آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے وہ ہم اس اسٹیج پہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں جبکہ اس کو محسوس بھی نہیں کیا جا سکتا، تو وہ بہت ہی ارلی اسٹیج ہوتی ہے، اور اگر اس اسٹیج میں اس کو کیچ کر لیا جائے، جو کہ ویسٹ میں زیادہ تر اب اسی اسٹیج پہ کیچ کیا جا رہا ہے، تو اس کا علاج بہت سمپل ہوتا ہے، ایک چھوٹا آپریشن، بس اس گٹھلی کو نکال دیا گیا، نہ آگے کسی کیموتھراپی کی ضرورت
ضرورت نہ ریڈیشن کی ضرورت. اب جب سیلف ایگزام پہ جا کے, کیونکہ ہمارے یہاں بہت سی خواتین میموگرام کرواتی ہی نہیں ہیں. اچھا, اب سیلف ایگزام میں اگر کسی کو گٹھلی محسوس ہو رہی ہے تو اس میں یہ کہ بس یہ کہ ڈائگنوسس تو ہو جاتا ہے, لیکن یہ ڈیزیز کے کورس کو نہیں چینج کر سکتا, کیونکہ کسی کا پہلی اسٹیج کا ہوگا, کسی کا دوسری اسٹیج کا, کسی کا تیسری اسٹیج. اچھا, اس پہ ڈاکٹر نائلہ یہ ہے کہ جو ایک ڈائگنوسس کے لیے یہ جو بائپسی کی بات ہوتی ہے, اس میں بھی اکثر لوگوں کو خدشہ ہوتا ہے کہ بھئی بائپسی کرانے سے کینسر پھیل جاتا ہے, اور اس وجہ سے ڈر سے اکثر لوگ بائپسی کرانے سے گریز کرتے ہیں. تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ ایک غلط وہ ہے کنسیپشن ہے لوگوں کا کہ بائپسی کرانے سے ٹیومر پھیل جاتا ہے. خاص طور پہ میں بریسٹ کینسر میں کہوں گی, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بریسٹ کینسر ہے, حلق کا کینسر ہے, لنگ کا کینسر, ان سب میں صرف ایک کینسر ہے جس میں خطرہ ہوتا ہے کہ جہاں سے نیڈل ڈالی گئی ہے اس ٹریک کے اوپر کینسر نہ آ جائے, وہ ہے کڈنی کینسر. کڈنی میں اس لیے ہم اگر ٹیومر ہوتا ہے تو, اور اگر وہ آپریٹ کر کے نکالا جا سکتا ہے تو اس کی بایوپسی نہیں کراتے ہیں. اور دوسرا جو ہے گال بلیڈر کا کینسر, اس میں بھی پتے کا اور گردے کے کینسر کے علاوہ تمام کینسرز میں بایوپسی بالکل بغیر خطرے کے کی جا سکتی ہے, اور لوگوں کو کرا لینی چاہیے اگر اس کا مشورہ دیا جائے تاکہ آگے علاج ہو سکے نا. اور پتے اور گردے کے بھی وہ کینسر جو کہ آلریڈی پھیلے ہوئے ہیں اس میں بایوپسی کرنی ہوگی, وہ تو آلریڈی پھیل چکے نا. اب بایوپسی کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صحیح. ایک اور کالر لائن پہ. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے اور کہاں سے؟ میرا نام شکیل احمد ہے, کراچی سے بات کر رہا ہوں, فیڈ ایریا سے. جی حضور فرمائیے. سوال یہ مجھے پتا کرنا تھا کہ یہ ڈاکٹر نائلہ کینسر اسپیشلسٹ بیٹھی ہوئی ہیں کہ انفارچونیٹلی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے میری فیملی میں بلڈ ریلیشن میں کہ 3 لوگوں کو, جینٹس ہیں وہ, ان کو کینسر ہوا. اوکے. اینڈ فائنلی دے پاسڈ اوے. اور کہاں کے کینسر تھے؟ انکلوڈنگ مائی فادر. کس جگہ کا کینسر تھا؟ میرے فادر کو ایسوفیگس. اچھا, اور باقی اور 2 بردر ان کو ہوا لنگس کا. اچھا, اب آپ سوال کیا ہے آپ کا, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی ہیریڈیٹی کا میٹر ہے یا کوئی ہیبیچول میٹر ہے کہ عادتیں جیسی ہیں, کوئی اسموکنگ لائک دیٹ؟ کی بات کرنی صرف. یہ لوگ اسموکرز تو نہیں تھے؟ تھے, جی ہاں. اچھا, تو دیکھیں اسموکنگ اٹ سیلف جو ہے نا بہت بڑا رسک فیکٹر ہے. جو لنگ کا کینسر ہے اور جو اسوفیگس کا کینسر ہے, یہ کینسرز ہیریڈیٹری نہیں ہوتے ہیں, ان کا بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ اسموکنگ کے ساتھ ہے. اور یہ گٹکا وغیرہ جو, تو یہ تینوں اسموک کرتے تھے, تو موسٹ پروبیبلی تینوں کے اندر کاز اسموکنگ ہی تھی. اسموکنگ ہی اس کی کاز تھی. جیسے لیکن آنتوں کا کینسر ہوتا ہے, کولن کینسر, وہ ہیریڈیٹری ہو سکتا ہے کہ اگر ایک کیمرہ ڈال کے اندر سے چیک کرتے ہیں, اس میں اگر کوئی خاص فائنڈنگز مل رہی ہوں تو پالپس جن کو ہمیں لحاظ سے ہم بعض ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پوری فیملی کی کولونوسکوپی ہو. یہ وہ کنڈیشنز ہیں جس کے اندر ملٹیپل پالپس ہوتے ہیں, اس کی آپ بات کر رہی ہیں, جس کے اندر متعدد پالپس ہوتے ہیں اور یہ خاندانی موروثی ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بریسٹ کینسر پہ مختصراً واپس آتے ہیں کہ بائپسی کی بات ہو گئی کہ بائپسی سے خطرہ نہیں ہے, سوائے جیسے آپ نے کہا پتے یا گردے کے کینسر کا مشورہ دیا جائے. اور جو فائن نیڈل ایسپریشن سائٹولوجی ہے کہ جو سرنج ڈال کے نیڈل سے نکالتے ہیں, وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے کہ اس میں بھی خطرہ نہیں ہے؟ اس میں بھی خطرہ نہیں ہے. اور ان کی ڈائگنوسٹک ایکوریسی کتنی ہے FNAC کی, کہ مطلب 90%, 95%, 100%؟ اب یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کر کون رہا ہے اور وہ اس کا کتنا اگر ایک ماہر ہے, ایک تجربے کار ہاتھ میں, تو پھر موسٹ آف دا ٹائم تو اس کی ایلڈ اچھی ہوتی ہے. ہاں, اس میں پتہ چل جاتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ٹیومر بہت بڑا ہے اور اندر اس کے بہت ڈیڈ ٹیشو ہے تو بائپسی کرتے ہیں تو اس میں صرف ڈیڈ ٹیشو نکل آتا ہے. تو یہ بھی ہے کہ مطلب جس جگہ سے بائپسی کی جا رہی ہے, اگر ایک بڑا سا غدود ہے تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کینسر ایک چھوٹی جگہ میں ہو تو اس مخصوص چھوٹی جگہ ہی میں سوئی جائے, غلط جگہ میں چلی گئی تو ظاہر سی بات ہے رزلٹ مختلف آئے گا. ایک اور کالر لائن پہ ہیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے اور کہاں سے فون کر رہی ہیں؟ جی, میں تو پنجاب کالونی سے بات کر رہی ہوں. جی, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے کہ میرے دیور کو کان کے ساتھ گلٹی تھی ایک گلیٹ میں. جی, تو ان کو آج 3-4 دن ہو گئے ہیں. ان کے مطلب ہے ہم لوگوں نے رپورٹیں بھی کروائی ہیں, سب کچھ کروایا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کینسر ہے ان کو, کیونکہ فون بھی نکلا ہے ان کا بہت زیادہ, کافی فون نکلا 3-4 دن پہلے. تو ہم لوگ بہت زیادہ پریشان بھی ہو گئے تھے. پھر اس کی وجہ سے ان کو نیشنل سٹی جو اسپتال ہے وہاں پہ بھی لے کے گئے ہیں. وہ ڈاکٹروں نے مطلب ہے نہیں ایسے ایکسپرٹ کیا ہے
ٹھیک ہے، ڈاکٹر نائلہ سے مشورہ لیتے ہیں اس پہ. اچھا، یہ لگتا ہے یہ کہ کچھ حلق کا کینسر ہے اور کوئی گلے کے پاس گٹھلی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس میں سے زخم بن گیا ہے، خون بھی نکل رہا ہے. مطلب یہ کافی سیریس ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو تو جلد از جلد، اس میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو جلد از جلد ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اگر ان کا سی ٹی اسکین وغیرہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا ہے سی ٹی اسکین تو ان کا فوراً سی ٹی اسکین وغیرہ کروا لینا چاہیے، اور اس کے بعد یا تو کینسر کے ماہر ڈاکٹر کو دکھائیں، یا پھر اس کے لیے دوسرے جو ای این ٹی کے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو اس کینسر کے علاج کے ماہر ہیں. ای این ٹی کے ڈاکٹر تو کئی ہوتے ہیں، کوئی کینسر ڈیل کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتے ہیں، تو ان کو دکھائیں تو پھر پراپرلی فیصلہ ہو پائے گا کہ اس میں کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے اتنا، آلریڈی بلیڈنگ اسٹارٹ ہو چکی ہے اس میں سے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو روایتی طور پہ 3-4 طریقے ہوتے تھے کینسر کے علاج کے، ایک تو یہ ہے کہ آپریشن کرا لیں، اچھا ایک ہوتا تھا کہ کیموتھراپی کرا لیں، دواؤں سے اس کا علاج کرا لیں، ایک ہوتا ہے کہ شعاؤں سے. تو اب یہ فیصلہ کون کرتا ہے اور کس یہاں پہ کرتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ اکثر اس پہ ذرا تھوڑے کنفیوز رہتے ہیں کہ بھئی ان کو مشورہ صحیح ملا ہے کہ نہیں ملا. چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کینسر کا مریض جیسے سرجن کے پاس آ گیا، اس نے آپریشن کیا، اس نے پھر بھیج دیا آنکولوجسٹ کے پاس، اور اس نے آگے ڈیسائیڈ کر لیا. اب جو نئی چیز جو ہے وہ ملٹی موڈیلٹی کلینکس ہیں اور ملٹی ڈسپلنری کانفرنسز ہیں، جس میں کہ جب کسی کی ڈائگنوسس ہوتا ہے اس کیس کو سرجن، کینسر اسپیشلسٹ، ریڈیشن اسپیشلسٹ، یہ سب ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر کے جو بیسٹ پلان ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیں. یہ ڈاکٹر صاحب وہی چیز ہے جس کو ہم ٹیومر بورڈ کہتے ہیں. ٹیومر بورڈ، ہاں وہ بھی ہے، اور پھر چھوٹے پیمانے پہ بھی میٹنگز ہو سکتی ہیں. تو یہ آپ نے بہت ایک اچھی چیز کی طرف نشاندہی کی کہ لوگ اکثر جو ہوتا ہے چھوٹی موٹی کلینکس میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ یہ سہولیات مہیا نہیں ہوتی. ایک ڈاکٹر ہے، چاہے وہ سرجن ہو چاہے وہ فزیشین ہو، لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ آج کل جو صحیح طریقہ ہے کینسر کا علاج کا وہ یہ ہے کہ سارے شعبوں کے ماہر بیک وقت ایک ہی جگہ میں ایک ہی مقام پہ بیٹھ کے کیس کو ڈسکس کریں اور پھر اجتماعی طور پہ ایک فیصلہ کیا جائے اور ایک مینجمنٹ پلان بنایا جائے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ لوگ مطلب اس کا اصرار کریں جب معالج کے پاس کہ بھئی آپ ایک ملٹی ڈسپلنری ٹیم میٹنگ میں میرا کیس ڈسکس کریں گے کہ نہیں کریں گے، ایک ٹیومر بورڈ میں کیس ڈسکس ہوگا، تو یہ مریض کو پوچھنا چاہیے. جی کچھ دیکھیں، کچھ تو بہت اسٹریٹ فارورڈ کیسز ہوتے ہیں، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ لیکن پھر بھی ہم فون پہ رابطے ضرور قائم کرتے ہیں، سرجن سے بھی بات کرتے ہیں، ریڈیشن کے ڈاکٹر سے بھی، اور پھر ہم ایک پراپر پلان بنا کے کرتے ہیں ٹریٹمنٹ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مریض کہیں سے آتا ہے جس کا آپریشن ہوا ہوتا ہے جو کہ جس طرح ہونا چاہیے اس طرح سے نہیں ہوا، تو ہمارے لیے کافی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ مریض کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں، اور علاج میں دیر بھی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت پروگرام کے اختتام کے قریب بھی ہم پہنچ رہے ہیں اور ایک کالر بھی لائن پہ، تو میری کالر سے بھی ریکویسٹ ہوگی آپ سے بھی کہ بڑا مختصراً اس کا جواب دے دیجیے. ایک سوال میں بھی آپ سے اور پوچھنا چاہ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ہلو جی اپنا نام بتائیے، کہاں سے فون کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں مسز طلعت جعفری بات کر رہی ہوں. میرے انڈر آرمز میں نا تھوڑی ایسے سوائلنگ سی تھی، میں 2-3 ڈاکٹرز کو دکھا چکی ہوں. یہ میرے فرسٹ پریگنینسی میں ہوئی تھی. لیٹ ہو گیا، آپ کی کوئی گلٹی وغیرہ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کنفرم تو نہیں ہے، تو اس میں مجھے پین نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن ہے سوائلنگ نا اتنی بڑی سی ہے وہ انڈر آرمز میں. دیکھیں اگر ایک سویلنگ بہت عرصے سے ہے، پچھلے 8-10 سالوں سے ہے، تو اور اس میں کوئی چینج نہیں آ رہی، تو وہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے. وہ بعض دفعہ وہ فیٹ جمع ہو جاتی ہے، جو چربی ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے، اس طرح کی لائپوما جسے کہتے ہیں، جس کو لائپوما کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک آخری سوال میرا اور اس کے بعد پروگرام ختم کریں گے کہ یہ نئے جدید علاج بھی تو آ رہے ہیں کینسر کے اندر، یہ جو ٹارگیٹڈ تھراپی جس کو کہتے ہیں، تو اس پہ مختصراً ذرا سی روشنی ڈالیں گے؟ ہاں، ٹارگیٹڈ تھراپی خاص قسم کی تھراپیز ہیں جو کہ جا کے کینسر سیلز کو ہی اٹیک کرتی ہیں. جیسے ہمارے یہاں ٹارگیٹ آپریشنز ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے ٹارگیٹڈ تھراپی بھی ایک طرح کا ٹارگیٹڈ آپریشن ہے کہ اگر جیسے بریسٹ کینسر خاص HER2 پازیٹیو ہے تو اس میں ٹرسٹوزومیب بھی کام کرے گی. اسی طرح لمفوماز اگر CD20 پازیٹیو ہے تو اس میں ہی کام کرے گا ریٹکسیمیب. اس کے علاوہ اور بہت ساری نئی دوائیاں آ رہی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور نیا ٹریٹمنٹ جو آ رہا ہے وہ ہے امیونو تھراپی، یعنی کہ باڈی کے اپنے ڈیفینس میکینزم کو آپ اس طرح سے اس کو ٹیون اپ کرتے ہیں کہ وہ خاص طور پہ جا کے ان کینسر سیلز پہ ہی اٹیک کرے گا اور باڈی کو پروٹیکٹ کرے گا ان کینسر سیل سے. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب لگتا ہے کہ مستقبل کے اندر ان کا استعمال زیادہ ہوگا. تو آج پیغام کیا ہے کہ کینسر
پھر لا علاج تو نہ رہا نا. زیادہ تر کینسرز کا علاج ہو سکتا ہے اور مریض جیسے آپ نے کہا کہ اکثر لمبی زندگی بھی اس کے ساتھ گزار سکتے ہیں اگر کہ صحیح وقت پہ تشخیص ہو جائے اور صحیح علاج ہو جائے. جی ایک تو یہ کہ کینسر لا علاج نہیں ہے اور اس کے ساتھ بالکل یہ بہت ممکن ہے کہ اگر صحیح ٹائم پہ تشخیص ہو گیا تو جڑ سے ختم ہو سکتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ جن چیزوں کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے ان سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے. ڈاکٹر صاحب دل تو ہمارا یہ کر رہا ہے کہ اور مزید آپ سے گفتگو جاری رکھیں لیکن پروگرام بالآخر ختم ہونا ہے. کسی اور دن بھی آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے. ناظرین آج کے پروگرام کے ہم اختتام پر پہنچتے ہیں. اگلے ہفتے سنیچر کے دن صبح 11 بجے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اگلے ہفتے جو ہمارا موضوع ہے وہ گردے کے امراض ہیں. اس کے ساتھ آپ کو اللہ حافظ.